عزیزو، درویشو، آپ حضرات، تمام دراویش جو ہیں، تمام درویش جو ہیں یہاں تشریف لائے ہو، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اپنی اہل بیت میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ میرے اہل بیت سے جڑے رہنا، میرے صحابہ جو ہیں وہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور میری اہل بیت جو ہے نجات کی کشتی ہے۔ جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ نجات۔ عزیزان گرامی قدر، سادات کی آپس کی مناقشت ہو تو امتی جو ہیں انہیں یہ نہیں چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا کردار ادا کرے۔ اسی لیے بابا جی پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگر کوئی ان کا بھائی زیادتی کرتا تھا تو کسی مرید نے کہنا، سرکار ہم اس کو پوچھیں، اسی نو پوچھئے۔ آپ فرماندے کہ نہیں، خبردار جی کسی نے میرے بھائی دی بے ادبی کی تھی۔ تہاڈا کام ہے درویشاں دا، اہل بیت دا ادب کرنا۔ میرے نال بھی اگر گزریا ہے وقت کہ میں بھی یہی رکھیا کہ کسی نے اگے بڑھ کے بے ادبی نہیں کرنی، میں جانا کہ میرا کام جانا۔ میں کلدا کلاندا بڈھا ہو گیا، لیکن وہ دنیا تو چلے گئے، میں بڈھا ہو گیا، لیکن بار کیا سادات دے سلسلے یاد رکھو، تہاڈے علاقے چ بھی اگر سادات نے تے انہاں دے درمیان پارٹی نہ بنو۔ ایک جگہ کچڑی پئی سی، آپ نے فرمایا ایک کسے کم آ سکتی ہے؟ یا رسول اللہ، یہ کسے کم کہانی، نہ جانور نے پینی ہے نہ بندیاں نے پینی ہے پانی دا۔ آپ نے فرمایا ہور کسے کم آ سکتی ہے؟ سوچ سوچ کے آکھیا، اس طرح کہے نظر نہیں آتا کسے کم آ۔ آپ نے فرمایا اگ بجھان دے کم آ سکتی ہے۔ میرا گیا گواچا اہل بیت دا سلسلے دا بندہ جڑا ہوگا دوزخ دی اگ بجھان واسطے کافی ہوگا۔ آؤ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا کسی دا قول ہے یا آپ دی بات ہے،
اس وقت مستحضر نہیں ہے۔ لہذا تسی بھی میں تو بعد میرے اہل بیت دے سلسلے اللہ کو ڈردے رہنا۔ پیر کامل حسین شاہ صاحب نے مور کیتے ہوئے نے اگے لگائے نے، لیکن چونکہ اللہ معاف کرے کہ بیمار ہو گئے، لہذا چھوٹے بھائی جڑے نے انہاں دے سب تو چھوٹے پیر سید محمد زیغم علی شاہ صاحب گیلانی چشتی صابری، انہاں دے نال انہاں دے بالو پر نے بازو نے سمجھو کہ میں ہی ہیں۔ انہاں دے درمیان ایک میرا بیٹا ہو رہا ہے، پیر سید اسامہ عباس گیلانی چشتی صابری، وکیل جی سرکار۔ میں پتہ ہی کرنا یہ جڑے پیر کامل صاحب نے یہ ہیں پیر جی سرکار، پیر زیغم صاحب جڑے نے یہ ہیں درویش سرکار، تو جڑے پیر کامل اسامہ صاحب نے وہ نے وکیل سرکار۔ اس وقت نہیں ہے اتنے، بارکہ یہ تینوں ہیں میرا گوشت پوست ہیں، جسموں کا جسمی ہیں، لحموں کا لحمی ہیں، گوشت پوست ہیں۔ انہوں اسی طرح دیکھنا جس طرح پیر سید دلشاد شہنشاہ صاحب نو دیکھتے سی، انہوں اسی طرح دیکھنا جس طرح مینوں دیکھتے ہو، انہوں نال اسی طرح جڑ کے رہنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درویش و فیض تو ملتا رہے گا اس در تو۔ کسی قسم دی پیران درمیان مناقشت دے وچ نہیں آنا۔ دو پانڈے ہون نا رکھیے کٹھے تے کھڑک جاندے نے، انہوں نے ہور کھڑکانا شروع کر دیے نا تے ٹوٹ جاندے نے۔ جی ٹوٹن گے تو پھر نقصان کینوں ہوئے گا؟ پیر خانے نو ہوئے گا۔ تسی اپنے پیر خانے نو سانوں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، کہنے الناس عیال اللہ، لوگ اللہ دا کنبا نے۔ جنہیں اسی بیٹھے نا الناس عیال اللہ، اسی سارا اللہ دا خاندان ہے، اسی سارا اللہ دا خاندان۔ اس واسطے آج سلسلہ چشتیہ صابریہ پیر محمد حسین صاحب نے شروع کیتا، ٹھیک ہے نا ساڈا۔ پیر دلشاد صاحب نو انہوں نے ڈیوٹی لائی کہ میرے سلسلے نو اگے بڑھانا، پیر دلشاد صاحب نے اگے بڑھایا۔ درویش نو اپنے خاندان نال، الناس عیال اللہ، اپنے مریداں نال بہت پیار ہوندا، بہت پیار ہوندا۔ سہ کو ہاں تے بیٹھا مرید ہوئے، کرن کوتاہی نہ کدے پیر دے ہتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، دستگیری کر دے دستگیر دے ہاتھ۔ انہاں ہتھاں تے انہاں ہتھاں وچ فرق بہتا، کتھے پیر تے کتھے بے پیر دے ہاتھ۔ گل سمجھ دلشاد تدوں آوے جدوں ہتھ آون کسے فقیر دے ہاتھ۔ ٹھیک ہے، درویش نو اپنے سلسلے نال بہت پیار ہوندا، وہ اپنے سلسلے نو اگے چلان واسطے کسی نہ کسی بندے نو اگے کھڑا کر کے جاندا۔ وہ بندہ کوئی خلیفہ ہو سکتا،
کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، خاندان چوں باہر ہو سکتا ہے، جس طرح پرانے بزرگوں کا سی، کیونکہ ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ تسی سارے ہن جڑے نا مصروفیت چو عمران خان نے تمہیں پجوڑ لاتی ہے، روٹی پوری نہیں ہوندی۔ بابا سرکار سنے جاؤ کرو کرنے دندے تے پوری کرو دنیا داری، دنیا داری پوری کر کے جھات فقر وال پاؤ جی۔ اسی زمین پہلے ٹھیکے تے دیتی سی، ہوں آپ بانی شروع کرتی ہے بھائی، بڑھے بارے آ گئے لوکی ایتھے مذاق کرتے ہیں، کہندے پیر جدو جان سی، صحت سی، تندرستی سی، اور ادھر زمین واہی کوئی نہ، ہوں جدوں اٹھ کے ٹریا نہیں جاتا تو ہوں زمین واہن لگ پے۔ اور میں کہا بھائی ہوں گھر بھی تو کسی طریقے نے چلانا ہے، اس واسطے میرے دوستو ساڈی چونکہ بزرگ حکم کر جاندے ہیں کہ پتر تسی یہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی ہور نظر نہیں آتا، کوئی ہور اٹھ کے کھڑا ہوئے نا کہ جی میں کراں گا، ذمہ داری میں چکاں گا، کوئی بھی نہیں چکتا، ایویں تھوڑے عرصہ چک کے پھر تھک جاندے ہیں۔ اسی تائب نہیں ہوندے، تھکدے نہیں کہ جڑا وعدہ کیتا وہ پورا کر کے جاواں گے، کہ اللہ تعالیٰ تینوں خوش رکھے، پیراں دے نال جڑ کے رہنا، پیر خانے دے نال جڑ کے رہنا، محبت کرنا۔ کوئی وظیفہ پڑھن دی ایڈی ضرورت نہیں ہے، ایکو وظیفہ ہے، کیڑا بلا کہ میں اہل بیت دے نال محبت کی، اور دس تو کی کیتا؟ قبر چ پوچھن فرشتے دسو کی کیتا؟ کہندا جی پتہ نہیں کی کیتا، دس کی کیتا؟ پتہ نہیں جی کی کیتا، عذاب نہ لائیے تیرے تے، کی کیتا؟ نہیں کہ بس اہل بیت نہ محبت کی۔ حضرت جنید بغدادی کتھوں ولی بن گئے، پلوان آدمی سی، آخری کشتی لڑنی تھی، بابا پیر بن شاہ صاحب فرماندے نے شاہی پلوان سی، کشتی واسطے رنگ چ اتریا تے ایک بڑا دبلا پتلا بندہ آ گیا، انہیں کہا کہ ہے کوئی میرے مقابلے پلوان، میں اج تو بعد لنگوٹا کھول دینا، مطلب آکھو گے اسی جنید نو لڑ نہیں سکے، ٹھا نہیں سکے جنید نو، آ جاؤ۔ وہ ایک پتلا جہا دبلا جہا بندہ نکل کے آ گیا رنگ، نے کہا میرے نہ کشتی لڑ لا، انہیں کیا دل تو بڑا آیا نا، کہ غصہ بڑا آیا نا کہ بھائی میرا مذاق کیتا، چنڈ مارا انہوں میں ٹول مارا تو انہیں 10 لٹنیاں کھاندے جانا، اگے ودیا تو پھر دل چ آیا پلوانی دے اصولوں دے خلاف ہے۔ پوچھا کون ہے تو؟ انہیں کیا آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، فاطمی ہیں، اہل بیت چوں بھکھا ہیں، کنے دنوں کا خودکشی حرام ہے، تیرے نال لڑاں گا تو مینوں رگڑا لائے گا، ہڈیاں ہڈیاں ٹوٹ جانیاں میریاں، میں مر جانا، اس زندگی تو نجات ہو جائے۔ انہیں کہا اچھا، انہیں کہا اچھا میں تینوں گر دسدا،
تم میرے ہاتھ ہاتھ پا کے نا کھچا دھوا کری ذرا تھوڑا جہا، پھر میں تمہیں گور ایک دستا۔ وہ کرتے رہے، جدوں آپ ہی کرتے رہے وہ جنید بغدادی، انہیں بیچارے نے کی کرنا سی سید صاحب نے، انہیں چکیا لیا پرلے پہ چک کے زمین تے مارنا سی، آپ زمین تے ٹہہ کے تے اتنے لمبا پا لیا، آپ زمین تے ٹہہ کے اتنے لمبا پا لیا۔ آندے نے نورا کشتی ہو گئی، نورا کشتی ہو گئی، یہ تو فراڈ ہو گیا، دوبارہ کرو، دوبارہ کیتا۔ حضرت جنید بغدادی نے ہوں دوجا پروان آدمی سی، 100 دا ہوندے پروان بندے کو، انہیں دوجا دا لایا، دوجے پاسے ڈگیا، محسوس یہ ہوتا سی کہ ہوں وہ بندہ جڑا نا جنید دے تھلے آ جانا، صرف جنید دے تھلے، وہ جنید دے اوپر لوکاں پھر آخیا فراڈ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، دورا کشتی پھر لڑو، تیا دال آیا تو پھر سید صاحب اتے تے حضرت جنید تھلے، انہوں نے کہا اچھا، بادشاہ نے بڑا انعام کا نام دیتا انہوں، سارے اعزازات چھین لے، وہ جڑی پینشن لگنی سی جنید دی وہ بھی چھین لی، لوکاں نے کہا سی ایویں جنید تو ڈردے رہے، کسی نے وٹا ماریا، کسی نے کوئی شے ماری، کسی نے کوئی شے ماری، سر زخمی ہو گیا، اعزازات چھن گئے، وہ کمال چھن گیا، وہ عزت چھن گئی، گھر بیٹھے سر پھڑ کے پٹیاں بنی ہوئی ہیں، تو سوچتے ہیں کہ کی رہ گیا پہلے، اچھا چلو سید زادے دی عزت تو اسی بچا لی۔ ادھی رات ہوئی، بابا پیر شاہ صاحب فرماندے نے چھت پھٹی، نور دی چادر اوپر تھلے آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتوں مسکراندے ہوئے تشریف لیا۔ ہاں جنید کی ہویا، جنید کی ہویا، جنید کی ہویا؟ حضور کچھ نہیں ہوا، او اعزازات چھن گئے؟ نہیں یا رسول اللہ دا بھی کوئی غم نہیں، چوٹ لگی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ دا بھی کوئی غم نہیں، پریشان کیوں ہے؟ نہیں حضور ہے پریشان نہیں، مینوں خوشی ہے کہ میں سید زادے دی عزت کی تھی۔ آپ فرماندے نے ہم جو لائے ہیں اس کا اجر تم سے نہیں مانگتے، لیکن تم جو ہم پر احسان کرتے ہو ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، جاؤ تمہیں ہم نے اپنی حضوری بخش دی، جب یاد کرو گے، جہاں یاد کرو گے، جیسے یاد کرو گے، تمہیں ملنے کے لیے آئے گی، تین ملن واسطے آؤ۔ یہ مقام جڑا حضوری دا جڑا نا کتب دا مقام ہے، ہر وقت حضوری چ رہندا ہے، بیٹھے بٹھائے کتب بنا کے، وہ ہوں وچلیاں کتیاں تو نہیں جانتے سی نا درویشی دیا، وچلیاں کتیاں کی ہوں، مرید آ گیا منصور ورگا، اللہ اکبر، انہیں چکیا چک کے ڈائریکٹ جی میں آپ ڈائریکٹ سی وہ اس طرح ہی ڈائریکٹ کرتا، وہ ڈائریکٹ ہوئے تو کہتے انا الحق، میں ہی حق، میں ہی حق، لوکاں بادشاہ نے دسیا سولی دیتی، لاش نو ساڑتا، سواہ جڑی ہے دجلہ بہارتی، پانی چو بھی آواز آوے انا الحق، سواہ چو بھی آواز آوے انا الحق، بقا ختم نہیں ہوندی۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، کسی نے دسیا حضور ساڈی انا الحق تو جان چڑھاؤ، یہ پانی بھی انا الحق کہندا، لہر اٹھدی ہے، اودے چوں آواز آندی ہے انا الحق، انا الحق، انا الحق،
आप गए और कहंदे ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੱਕ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੱਕ, ਤੂੰ ਅਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਆ? ਕੱਢ ਅਨਾ ਬਾਹਰ, ਕਹੋ ਹੱਕ। ਅੱਜ ਹੱਕ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ? ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ, ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਦਾਤ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਮੁਨਾਕਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਕਸ਼ੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਦਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਨਾਕਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਆਪ ਨਿਬੇੜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਉਰਸ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮਾਈ ਹਾਜਰਾ اللہ تعالیٰ دی قبر نو منور فرمائے۔ اکاڑے علی بی بی فاطمہ دی ماں منشی مختار دے کرو، بہت عظیم عورت تھی، بہت عظیم عورت تھی، بہت اچھی عورت تھی، بہت اچھی مریدنی سی بابا جی نے۔ انہیں کہنا اور زبان دی کو گل ہونا، میں ماشاءاللہ سر کڈواں ہو گیا، جوان ہو گیا، 23-24 سال دا، جدوں فوت ہوئی ہے 21-22 سال دا سی۔ تے انہیں ایک ہی گل کہنی اپنے خاندان، دادے تو لے کے پوتے تک ایک ہی سمجھیا جی۔ کیوں بھائی؟ دادے تو لے کے پوتے تک ایکو سمجھیا جے، فرق نہ کرنا۔ میں پیپر دے رہا سی لاہور، تے بابا جی دے مینوں ٹیلی فون آیا، مینوں کہندے یار اکاڑے چلا جائی، مائی حاجرہ تینوں بہت یاد کر دی ہے، ہسپتال چ بہت یاد کر دی۔ میں کہا اچھا جی۔ میں پیپر دیتا، اتوں بس چ بیٹھیا، کاڑے آ گیا، اگے انہیں میں چکیا ہسپتال لے گئے۔ مائی نو آکسیجن لگی سی جی میں لگی، منہ چابو چڑھے ہوئے تھے کر کے، وہ کیپ لگیا ہوا سی۔ میں گیا نا، تے فاطمہ نے کان چ منہ کر کے آخیا پیر ظفر شاہ آئے نے۔ انہیں نیم بیوشی دی حالت سی، انہیں انج کر کے نا اپنا ماسک اتاریا، ماسک اتار کے انہوں نے میرا ہاتھ پھڑیا، اکھاں بند نہیں، اکھاں بند پھڑی، چومیا، اکھاں نہ لایا۔ انہیں گل سنو، ہن نیم بیوشی دی حالت سے ہاں میں گل سنو، سارے بلا لے۔ ریاض اللہ نگری کے رحمت کرے، وہ بھی اتھی سی، فاطمہ بھی اتھی سی، میرا خیال شاید حاجی بھی اتھی سی۔ اندھی گل سنو میری، اج میرا سان ٹوٹتا نا، ادھر کا سان ٹوٹتا پیا۔ میری گل سنو، دادے تو لے کے پوتے تک سارے نو ایک سمجھیا جی۔ کیوں بھی انجی ہے؟ آ تھی بیٹھی، میں کہ وہ گواہی پوا لی ہے، انجی ہے نا۔ دادے تو لے کے پوتے تک سارے نے ایک سمجھیا۔ دادا کون؟ پیر سید محمد حسین،
باپ کون؟ پیر سید دلشاد حسین شاہ. پوتا کون؟ پیر سید ظفر. حالت میرے والی سی جی میرا سان ٹوٹتا نا آکسیجن لگی ہوئی سی تے میں بھی تمہیں یہی گل نصیحت کرانگا کہ لکڑ دادے تو لے کے لکڑ پوتے تک پیر محمد حسین شاہ، پیر دلشاد حسین شاہ، پیر ظفر حسین شاہ، پیر کامل حسین شاہ، پیر اسامہ صاحب، پیر بیگم علی شاہ، پیر محی الدین عبد القادر اور انہوں تو بعد جڑے اگے انشاءاللہ آن گے سارے تک سارے ایک ہی سمجھنا، ایک ہی سمجھنا. فیض سارے کو ملے گا، فیض سارے کو ملے گا. دعا فرماؤ کہ آپس میں مناقشت پیدا نہ ہو گئی، محبت نہ رہن، جڑ کے رہن، اتحاد نہ رہن، اتفاق نہ رہن، تاکہ مرید بھی ڈسٹرب نہ ہو، مرید بھی ڈسٹرب نہ ہو. باقی تہاڈا آنا مبارک ہوئے، تمہیں خوش آمدید، اور اللہ تعالیٰ تہاڈے اور رستے ہر رستہ آسان کرے. جس رستے تو گزرو وہ رستہ اللہ تعالیٰ آسان کرے، آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ تہاڈی عقل نو تیز کرے، تہاڈے قوا نو مضبوط کرے، تہاڈی چہرے دی بشاشت عطا فرمائے، تہاڈے دنداں نو سلامتی عطا فرمائے، تہاڈے کناں نو سلامتی عطا فرمائے، تہاڈی اکھاں نو سلامتی عطا فرمائے، تہاڈا نطق برقرار رکھے. تسی چلدے پھردے ہو. خاص طور تے دعا فرماؤ قاضی صاحب، قاضی یعقوب صاحب اپنا پوتا لے کے آئے نے، علی دا بیٹا عبداللہ، زینب دا پتر. اللہ تعالیٰ اس نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس در تے آیا ہے، اللہ تعالیٰ او دے آن دی لاج رکھے، ایتھے آن دی لاج رکھے، اس پیر خانے دی لاج رکھے. انہاں دی وسیلے دے نال، انہاں دے وسیلے دے نال، انہاں دے وسیلے دے نال اللہ تعالیٰ انہاں نو شفا عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. تسی اتھے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تلی جائز شرعی حاجات پوری فرمائے، اور جیڑا اے روپیے دے پیچھے پجوڑ لاتی ہے نے دوڑ لاتی ہے، کھانا پورا نہیں ہوندا، روٹی پوری نہیں ہوندی. اللہ تعالیٰ سانو اپنے غیب چوں رزق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ساڈے تے آسانیاں عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ حکمراناں نو عقل سلیم عطا فرمائے، عقل کلیم عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ انہاں نو اپنی رعایا دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، نچوڑن دی توفیق نہ عطا فرمائے، محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ تہاڈا ایتھے آنا مبارک کرے. دل خوش ہوو، دل خوش ہوئے آندے اس تک انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تانوں اور خوشیاں عطا فرمائے. جڑے دوست سہیلیاں پیر بھینا پیر بھائی ساڈے چلے گئے نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. الفاتحہ. بسم اللہ.
وصلی اللہ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ۔ باقی کوئی پیر کامل صاحب دے آتے مرید ہے، کوئی پیر زیغب صاحب دے آتے مرید ہے، سلسلہ وہی چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ پیر محمد حسین صاحب دا سلسلہ یہ بار دورہ کر دینے، جس میں بار پیر شاہ سب دورہ کر دے سی تے میں گھر ہوندا سی تے جنہیں آنا آستانے تے انہوں میں مل جاندہ سی، وہ دا کام ہو جاندہ سی، انہیں چھلا بنانا ہوندا تھا، چھلا بن دینا، انہیں تویز لینے، انہیں پین والے، انہیں پین والے تویز مل جانے، کوئی مسئلہ ہونا تو حل ہوئے نہ دے حکم نال میرے نال۔ تو یہی چیز ہے کہ یہ دونوں بھائی جڑے نے باہر دورے تے ہوندے نے، پیر اسامہ عباس گیلانی چشتی صابری دامت برکاتہ اللہ علیہ، وہ فیصل آباد ہوندے نے، بھاویں وکالت ہی کرتے ہیں۔ بابا جی سرکار فرماندے نے لوہار دا پتر لوہار ہوندا ہے، کچھ نہ کرے گا تے کل تے تھوڑے نال سٹ سدھی لائے گا، یہ نہیں کرے گا کہ اپنا ہاتھ زخمی کر لے یا دوجے دا ہاتھ زخمی کر لے، تھوڑے نال سٹ ٹھیک لانی آئے گی۔ باقی الحمدللہ فیض انہوں بھی دیتا ہے، میں فیض انہوں بھی دیتا ہے، فیض انہوں بھی دیتا ہے، فیض میں اپنی بیٹی نے بھی دے کے چلیا، چل پتر جتھے بیٹھ اوتے تیرا فیض ہونا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ تسی درویش آئے ہو سارے، ٹھیک ہے، تے اپنے انداز بھی درویشاں والے بناؤ، اپنے انداز درویشاں والے بنانے کی کوشش کرو، اپنی زندگی نو درویشاں چ بنانے کی کوشش کرو، تاکہ تھوڑا تھوڑا رنگ چڑھتا جائے۔ صبغت اللہ رنگ ہوگے تو رنگ نہ جاوے لخت ہوگے، بوٹی ہوگے وچ یاسین دی چنری رنگ مسکین دی، کلیئر والیا رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی، صبغت اللہ رنگ ہوگے، تھوڑا تھوڑا اللہ کا رنگ چڑھتا جائے، تھوڑا تھوڑا رنگ چڑھتا جائے، تھوڑا تھوڑا رنگ چڑھ۔ آج راسی جوگیاں ٹوپیاں منگوا کے پوا کے بٹھا ہیں، کی کرتے ہیں دنیا داری کا کام کرتے ہو، کتنے جوگیاں ٹوپیاں پا کے پھرن دا ٹائم لگتا ایتھے آ کے گھنٹہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے 24 گھنٹے 48 گھنٹے جوگیاں ٹوپیاں پائی رکھ دیو، تھوڑا تھوڑا صبغت اللہ کا رنگ تھوڑے تے چڑھتا جاتا ہے، درویشاں کا رنگ چڑھتا جاتا ہے۔ ایتھے جنہ عرصہ ہوندے ہو درویشی چ ہوندے ہو کہ نہیں، کتے کھانا لبدا ہے کتے نہیں لبدا، کتے پانی لبدا ہے کتے نہیں لبدا، کتے نہان نو غسل کرن جگہ لبدی ہے کتے نہیں لبدی ہے۔ اس واسطے تھوڑا تھوڑا درویشی کا رنگ چڑھتا جاتا ہے، اس رنگ نو برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے، ساڈے حق چ بھی تہاڈے حق چ بھی، اس پیر خانے دے حق چ بھی، اور اس پیر خانے کے فیوز و برکات سانو حاصل ہون، اور تسی زیادہ تو زیادہ اس پیر خانے تو فیوز و برکات حاصل کرو، تہاڈے گھراں چ خیر ہوئے، تہاڈی زندگیاں چ خیر ہوئے، تہاڈی اولاد دی زندگی چ خیر ہوئے، خیر و برکت ہوئے، تہاڈے مال چ خیر و برکت ہوئے، جان چ خیر و برکت ہوئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ
زینت فرش محمد و آلہ وصحبہ برحمتہ ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں۔ غلامی رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ۔ بارک اللہ۔ لہذا ہمارا نعرہ جو ہے وہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہمارا نعرہ رسالت ہے، جس پر امت کا اجماع ہے۔ نعرہ رسالت پر امت کا اجماع ہے، اور امت کئی سو سالوں سے یہی نعرہ لگاتی ہے۔ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں، وابیاں دے پیشوا، الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ رسول صاحب کی توہین کرنے والا شخص جو ہے، اس کی گردن پہ، اس پہ ننگی تلوار، الصارم المسلول، ننگی تلوار۔ وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ حضور کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی۔ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، برداشت نہیں کی جا سکتی۔ عشق رسول میں سب ایک جیسے، عشق رسول میں سب ایک جیسے ہیں، کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا، کسی کا غازی علم دین شہید جیسا ہوگا، کسی کا غازی عبداللہ جیسا ہوگا۔ تو بیٹے بات ایسی ہے، نہ کسی نے عشق کو آج تک تولا، نہ ناپا، نہ کسی کے پاس ایسا ترازو ہے کہ وہ کسی کے عشق رسول کو پہچان سکے، تول سکے، وزن کر سکے کہ میرا عشق رسول زیادہ ہے یا تیرا عشق رسول زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے میں چارپائی پہ بیٹھا ہوں، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، آپ کا عشق رسول مجھ سے بہت اچھا ہو، اور میں عشق رسول میں آپ سے بہت پیچھے ہوں۔ ہو سکتا ہے نا؟ آپ کا عشق رسول بہت اعلیٰ پائے درجے کا ہو، جنید بغدادی کی طرح سے، تو بیٹے کسی کا عشق رسول تکڑیوں میں رکھ کے تولا نہیں جاتا۔ کوئی میزان ایسا نہیں بنا، کوئی کنڈا ایسا نہیں بنا جس میں کسی کا عشق رسول رکھ کے تولا جائے۔ یہ تو بس عشق ہے، ہو جاتا ہے۔ ایک شمع روشن تھی، یہ ہے کہ سب کا ماجرا، ایک پروانہ وہاں دیکھا تو میں نے یوں کہا، پیر شاہ صاحب لکھتے ہیں، ارے کس قدر ہے شوریدگی، کس قدر ہے اضطراب، جاں فروشی کے تصدق، زندگی سمجھا ہے خواب۔ اور بڑے شعر ہیں اس کے، میری بات ختم ہونے کو آئی نہ تھی کہ وہ ننھی سی جان تڑپی لو کے ساتھ لگ گئی۔
روشنی کے ساتھ آگ کے ساتھ لگ گئی۔ آہ میری بات ختم ہونے کو آئی نہ تھی کہ وہ ننھی سی جان تڑپی اور تڑپ کر اس نے جان دی۔ اس کی خاکستر سے آنے لگی دھیمی سی یہ صدا۔ اس کی جو خاک تھی اس خاک میں سے آواز آنی شروع ہو گئی۔ ہر چیز بولتی ہے، سننے کے لیے کان چاہیے، سننے کے لیے کان چاہیے۔ اگر چیونٹی بولتی ہے تو سننے والا سلیمان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ اگر چیونٹی کہتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ تخت پہ سنتے ہیں۔ سننے والے کان ہونے چاہیے۔ الٹرا ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں، انفرا ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں، ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں، 3 طرح کی ویوز ہیں، اوپر نیچے۔ الٹرا ساؤنڈ اوپر وہ سنائی نہیں دیتی، انفرا ساؤنڈ نیچے آواز سے وہ سنائی نہیں دیتی۔ تیرا تو کان ہی بڑا محدود ہے، نہ اوپر والی سنے نہ نیچے والی سنے، اور بات کرے تو نبی کے ساتھ برابری کی، اور بات کرے نبی کے ساتھ برابری کی۔ یہ برابری نہیں ہو سکتی، نہ اوپر والی نہ نیچے والی۔ چیونٹی بولتی ہے، کبھی کسی نے سنی؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری مثل بشر ہیں، ان سے کہو کہ ذرا چیونٹی کا وظیفہ تو بتا دو کیا کہتی ہے، شہد کی مکھی کا وظیفہ تو بتا دو کیا کہتی ہے، ارے شجر و حجر کا وظیفہ تو بتا دو یہ کیا پڑھتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کسی نے تسبیح سنی؟ پتھروں کی تسبیح سنی؟ تو بیٹے بات ایسی ہے، کسی کو برا نہ کرو۔ درویش کسی کو برا نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو۔ آئیے آپ اس طرف آئیے، اپنے کانوں کو اس قابل کیجئے کہ ہر طرح کی اس کی خاکستر سے آنے لگی دھیمی سی یہ صدا۔ سننے والا کون ہے؟ پیر دلشاد صاحب۔ پروانہ جل کے راکھ ہو گیا، اس کی راکھ میں سے آواز آتی ہے، اس کی خاکستر سے آنے لگی دھیمی سی یہ صدا۔ عشق تھا دل میں لگا، عشق تھا دل میں لگا، بے تاب مجھ کو کر گیا۔ عشق تھا دل میں لگا، بے تاب مجھ کو کر گیا۔ میں بے تاب ہوں، دل تھا عشق میں دل میں لگا، بے تاب مجھ کو کر گیا۔ جان کو قربان کر دل شاد ہو کر دیکھ لے، جان کو قربان کر دل شاد ہو کر دیکھ لے، زندگی کی کشمکش سے آزاد ہو کر دیکھ لے۔ کسی کے عشق کو مت ناپو، اس کا عشق کتنا ہے، اس کا مقام کتنا ہے، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کتنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ مجھ سے کہیں آگے۔ اللہ نے میزان نہیں دیا تمہارے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں تمہارا میزان ہے، مجھے عشق مصطفیٰ کتنا ہے۔ اللہ میرے عشق مصطفیٰ میں اضافہ فرما،
اللہ میرے عشق مصطفیٰ میں اضافہ فرما، بس آپ کا عشق مصطفیٰ بڑھتا جائے گا۔ جب مانگنے والے مانگتے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا مصطفیٰ کا عشق عطا فرما، اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ مصطفیٰ کا عشق عطا فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی کر اپنے میزان اپنے ہاتھوں میں رکھے، دوسروں کا ایمان، دوسروں کا عشق، دوسروں کا ایمان اس میزان میں، اس تکڑی میں رکھ کے مت تولے۔ کہ او دا کی ایمان ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ نمازاں پڑھدا، نہ روزے رکھدا، نہ کردا۔ ہو سکتا ہے اللہ نو او دا کوئی ایک عمل بڑا پسند آ جائے، میرے مصطفیٰ نو یاد کر کے روندا ہے، میرے محبوب نو یاد کر کے روندا ہے۔ او چل بھئی چھڈو اینو، جا، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ نہ قبول فرمائے۔ مت کسی وال دیکھو، نہ وہابی وال، نہ دیوبندی وال، نہ شیعہ وال، نہ کسی اور وال، اپنے آپ وال دیکھو، اپنے آپ وال دیکھو، خود نو ٹھیک کرو۔ بس اج دا سبق کی ہے؟ اج دا سبق کی ہے؟ حضور دے نال محبت کرو، عشق کرو۔ کوئی ضروری نہیں کہ اس عشق دا ڈھلورا بھی بٹھنا ہے۔ ہاں باقی جڑا کوئی توہین کرے گا حضور دی شان دے وچ، اسی او دے واسطے جان لڑان واسطے تیار۔ جڑا حضور دی خاتم نبیین ہون دا انکار کرے گا، اسی او دے واسطے جان لڑان واسطے تیار۔ ہر وقت فوجی نو ایک گل کہی جاندی ہے، فوجی بندے بھی ایتھے بیٹھے نے، اور کدھر گیا اصغر بھائی؟ مروڑا لا اصغر۔ ہاں فوجی بندے نو کی سبق پڑھایا دیتا پہلا؟ ہاں جی فوجی صاحب، ہیں جنگ واسطے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ کنیاں قسماں کھادیاں اللہ نے؟ او گھوڑیاں دی قسماں بھی کوئی کھاندا؟ پھر گھوڑیاں دی قسماں، پھر گھوڑیاں دے تینیاں قسماں۔ عادیات ضبحًا موریات، او گھوڑے نہیں، گھوڑے سمجھن والے، خود نکلنے والے، رگڑاں دی قسم۔ کون کھا رہا؟ میں کھانا، تو کھانا، اللہ کھانا۔ قرآن پڑھ کے نہیں پڑھ دے، وہ کہتے گھوڑے نے جہاد، ہر وقت گھوڑا جہاد واسطے تیار۔ امن چاہندے ہو؟ امن چاہندے ہو؟ واسطے تیار رہو، جہاد سے تیار رہو۔ پوری دنیا مسلمان کھاندے پھردے نے، کی وجہ؟ جذبہ جہاد ماند کرتا، ختم کرتا۔ کوئی تسی مر گئے، پچھو تو آد کی کرے گی؟ رول جائے گی، بیوی نو کون دیکھے گا، بچیاں نو کون دیکھے گا؟ مسلمان دی روح جڑی ہے نا دی کھچ لی۔ نماز پڑھ دیو، ایک صف کھڑے قیام کر دیو، مشن نہیں، مشن نہیں، رکوع کر دیو، تیران تو بچن دی فارمیشن نہیں، سجدے دیو، کرالنگ نہیں، کرالنگ پوزیشن۔ جو دیکھیا ایرانیاں نے نماز پڑھ دیا مسلمانوں نے، انہوں نے جنگی تاریاں کرے نے، ایکسرسائز دے پینے دی، ریاضت نے جنگ دی، ساڑی تازی جنگ ہے۔ روزہ کی اگر کوئی شے نہ لبے سیاچین تے، پھر کی کر دو؟ سیاچین کر کے ہے نا،
تے کوئی شے کھان والی لبے پھر کی کرنا؟ پھر سب کرنا وتواصوا بالحق وتواصوا۔ روزہ کی چیز ہے؟ صبر ہے۔ عزیز ساڈا تا مذہب ہی جڑا ہے وہ جہاد نہیں ہے۔ حج کی ہے؟ حج کی ہے؟ حج جہاد کی بہترین شکل ہے۔ اسی جدو جہاد دا ذکر کر کے جی حرام ہو گیا، حرام ہو گیا، بین لا کر دیو، بین کر دیو، انشاءاللہ زندگی رہی پھر ایک بیان کرانگا کہ اصل تمام عبادات جہاد دے وچ شامل اور تمام عبادات دے وچ جہاد شامل ہے، اور میں انشاءاللہ ساتھ کرانگا۔ اپنے آپ نو ہر وقت تیار رکھو۔ مومن اللہ تعالیٰ فرماندے نے مومن ٹھڈا ٹالا نہیں ہوندا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الکسل والبخل، بڑی لمبی حدیث۔ اللہ میں تیری پناہ چاہنا ٹھلو پن تو، اللہ میں تیری پناہ چاہنا بخیل ہون تو، کنجوس ہون تو۔ اپنے دل بڑے کرو، دل بڑے کرو، جوڑ جوڑ کے رکھی جاؤ گے کوئی لے جائے گا آ کے۔ کیوں بھائی اینجی ہوں نا، بندہ جوڑ کے رکھتا رہتا ہے، آج کی ہو گیا، آج کی ہو گیا، آج 99 ہو گیا، 90 ہو گیا، 91 ہو گیا، 92 ہو گیا، 93 اور 99 تے پھر ایک سپ اٹھا۔ جب 99 ہو جاتا تو سپ لڑ جاتا، 100 نہیں ہوگا۔ جڑا اپنی ذات تے خرچ کرتا وہ کی کیتا؟ خرچ کرتا۔ جڑا او دی ذات تے خرچ کیتا، او دی راہ تے خرچ کیتا، وہ اگلے جہان تے کریڈٹ کر دیا۔ درویشو، درویشی دا بنیادی تقاضا ہی ہے کہ تسی اپنے کو اگے واسطے تیار کرنا ہے، اپنے دل چ عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہے۔ عشق مصطفیٰ ہوئے گا تو عشق اہل بیت پیدا ہوئے گا۔ عشق اہل بیت پیدا ہوئے گا تو قبر بھی آسان ہو جائے گا۔ اب جڑا ڈر مرن تو کہ عمل کیتے نہیں، نمازاں پڑھیاں نہیں، روزے رکھے نہیں، پوچھن 10 کی لے کے آیا؟ کچھ نہیں لے آیا۔ نمازاں کنیاں کچھ نہیں، روزے کنے کچھ نہیں، حج کنے کچھ نہیں۔ وہ تیرے کول ہے کی؟ میرے کول عشق اہل بیت، میرے کول عشق اہل بیت۔ حضور نے فرمایا اللہم انی احبہم، اے میرے اللہ میں اینا نال محبت کرنا ہے، فاحببہم، تو بھی اینا نال محبت فرما۔ کینا نال؟ من احبہم، جڑے اینا نال محبت کر دینے، فاحببہم، بس تو اونا نال محبت فرما جڑے اینا نال محبت کر دے۔ لہذا عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اپنے دل چ رکھو تاکہ عشق اہل بیت جڑا ہے وہ دل دے وچ اجاگر ہوئے، وہ دیوا بلدا ہوئے گا دل دے وچ۔ قبر چ جاؤ گے روشن ہوئے گا، دیکھن والے نو آپ ہی دیکھ لیں گے اہل بیت نہ موت کرنا لا گیا۔ ہٹ جاؤ پیچھے، دیوانہ آ گیا ہے۔ بابا کہنے دیوانہ عجیب آ ہے، روکو دیوانہ عجیب آیا ہے۔ دیوانہ عجیب آ گیا، کون ہے؟ اہل بیت نہ محبت، شمع رسالت پیدا آئی ہے، نہ روکو دیوانہ عجیب آ گیا ہے۔ دلشاد کو نہ کچھ خوف حر ہے، دلشاد کو نہ کچھ خوف حر ہے،
شکایت فرشتوں نے ابر سے کی جو شم رزق کا شیدائی ہے یہ روکو دنا عجیب آ گیا ہے جانے دو اپنے عشق مصطفیٰ پیدا اور عشق مصطفیٰ نعرے مارن نال نہیں آتا انہوں نے نام محبت کرنا والا ٹھیک ہو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ تنو آئندہ امن نصیب آئے تنو صحت فرمائے تنو عطا فرمائے تن تے چل دے پھر دنیا تے تڑے اللہ تعالیٰ واہ ممل نہ ہون دے انہوں نے بر رکھے تاکہ اگر آدمی ضرورت پیش آوے تو جہاد واسطے تیار ہو ماشاءاللہ اللہ خیر کرے تمام حضرات کو چھٹی ہے کہ دوست ناشتہ کرنا چاہوں وہ ناشتہ کرن جنہوں نے نظر نہیں ہے وہ دلے جان کے میرے نقشہ تو وابہ نہیں کرنا